ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ درود بھیجئے محمد۔ خداوند متعال سے دعا ہے تمام مومنین و مومنات کی جو آج کی اس مجلس میں اور چھٹے روزے کی افطاری میں آج موجود ہیں، خدا آپ سب کی عبادت قبول و منظور فرمائے۔ آج کی افطار کے اسپانسر جناب سید سبت حسن رضوی کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کی اولادوں کو نیک اور صالح رکھے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، خاص کر کے ان کی دختر نیک اختر کے درجات کو متعالی فرمائے۔ مومنین، آج کی اس مجلس کے جس سے تقریباً 35 منٹ آپ کی خدمت میں ہم کچھ گزارشات پیش کریں گے، چونکہ 8:09 پہ انشاءاللہ افطار ہے اور اپنے ٹائم پر اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ ہو، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کل کی حد تک، چونکہ ہماری گفتگو کا محور وہ آیہ مجیدہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے واجب قرار دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ گویا صرف تم پر روزے فرض نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے اسی طرح فرض تھے۔ وجہ کیا ہے؟ روزے کیوں واجب قرار دیے گئے؟ خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں؟ اسی آیت میں خداوند متعال وہ فلسفہ بھی بیان فرماتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم صاحبان تقوی بن جاؤ، تاکہ تم روحانی بیماریوں سے نجات حاصل کر لو اور میری قربت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو۔ ہماری گفتگو اسی ذیل میں چل رہی ہے کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتی، رکاوٹ ہے، جن کی وجہ سے ہم صاحبان تقوی میں شمار نہیں کیے جاتے، ہم اللہ کی راہ میں آگے نہیں بڑھ پاتے۔ بہت سی بیماریاں جیسا کہ کل عرض کیا جسمانی ہیں اور بہت سی بیماریاں روحانی ہیں۔ اب جسمانی بیماریاں بعض تو ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعض مخفی رہتی ہیں، آپ مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، لیکن روحانی بیماریاں یقیناً پوشیدہ ہیں۔ ہر شخص جب تک اپنا خود حساب نہ کرے، اپنا خود تجزیہ نہ کرے، اپنی خود سکیننگ نہ کرے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اسے کون سا مرض لاحق ہے۔ جیسے جسم بیمار ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اور روح کی بھی بے شمار بیماریاں ہیں۔ جس طرح جسم کے لیے بے شمار ایک پوری لسٹ ہے بیماریوں کی،
بالکل اسی طرح روح کی بیماریوں کی بھی ایک طویل لسٹ ہے، اور وہ ساری بیماریاں روح کو لگ سکتی ہیں اور لگ جاتی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک اسی لیے عبادت کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، کہ انسان جہاں پر اپنی جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کرے، وہیں پر انسان اپنی روحانی بیماریوں سے بھی چھٹکارا حاصل کرے۔ اگر ہماری بہنیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی، انسان روحانی بیماریوں سے بھی نجات حاصل کرے اور چھٹکارا حاصل کرے۔ آج اس روحانی بیماری کا ہم نے ذکر کرنا ہے، وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اب میں اپنا تجزیہ کروں گا اپنی گفتگو کے دوران، آپ سب اپنا تجزیہ کریں اور پھر دیکھیں کہ کہیں اس بیماری کا ہم شکار تو نہیں، کہیں اس مرض کا اثر ہم پر تو نہیں ہو چکا۔ اور میں آپ کی خدمت میں گفتگو کے آغاز میں یہ عرض کر دوں کہ یہ وہ مرض ہے کہ انبیاء کی اولادیں اس سے محفوظ نہیں رہیں۔ میری مراد حسد کی بیماری سے ہے۔ حسد ایک روح کی بیماری ہے اور ایسا خطرناک ترین مرض ہے۔ ایک درود بھیجے گا محمد والے محمد کی طرف۔ اگر بہنیں آپس میں گفتگو کرنے کی بجائے ہماری جانب متوجہ ہوں گی تو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں گے۔ ایک بار بآواز بلند درود بھیجے گا محمد والے میں۔ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انبیاء کی اولادیں بھی محفوظ نہیں رہیں۔ آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے؟ ہر ایک میں ہے۔ حسد سے نہ عمراء محفوظ ہیں، نہ غرباء محفوظ ہیں، نہ جہلاء محفوظ ہیں، نہ علماء محفوظ ہیں۔ یہ حسد کی بیماری ایسی بیماری، اور مجھے لگتا ہے یہ میری آواز خواتین تک نہیں جا رہی چونکہ وہاں سے مسلسل آوازیں آ رہی ہیں، یا تو میں پڑھ لیتا ہوں یا آپ پڑھ لیں۔ ایک درود بھیجے گا محمد والے محمد کے۔ حسد کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اہل علم ہوں تو ان میں بھی یہ بیماری موجود ہے، اگر اہل دنیا ہیں تو ان میں بھی اس بیماری کے جراثیم موجود ہیں۔ اور یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو اس حد تک کمزور کر دیتی ہے، بیمار کر دیتی ہے، اور انسان چاہے وہ نیکیاں بھی کیوں نہ کرتا رہے، اعمال خیر بھی کیوں نہ بجا لاتا رہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا دامن خالی رہتا ہے۔ ایک انسان نیکیاں بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، عبادات بھی سر انجام دے رہا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نام اعمال میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے کسی ایک برتن میں آپ اوپر سے نلکا کھول کر پانی ڈالنا شروع کر دیں اور نیچے سے اس برتن کو سوراخ کر دیں، کیا اس برتن میں کوئی چیز رکے گی؟ کچھ نہیں رکے گا، چونکہ جو آپ اس میں ڈالیں گے وہ نکل جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ حضور اپنے ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل نار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نیکیاں سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اگر دل میں حسد ہے، دل میں بغض ہے، روح بیمار ہے، انسان کو یہ روحانی بیماری لاحق ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان نیکیاں سر انجام دیتا ہے، لیکن نتیجتاً کوئی ایک نیکی بھی نام عمل میں ٹھہرتی نہیں، چونکہ یہ آگ، حسد کی آگ ان نیکیوں کو کھاتی رہتی ہے۔ آگ دو طرح کی ہے، ایک تو آگ ہے بلند شعلوں کے ساتھ جو آپ کو نظر آتی ہے، ایک وہ آگ ہے جو آپ کو ظاہراً نظر نہیں آتی، ایک چنگاری کی جو آہستہ سے دھیمے سے جلتی رہتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حسد کی بیماری وہ بیماری ہے، جیلسی وہ بیماری ہے کہ جو ہر ایک طبقے میں ہے، ہر ایک چیز کی وجہ سے حسد ہو سکتا ہے اور اس سے کوئی خالی نہیں ہے۔ دنیا دار اپنی دنیا کے لیے حسد کر سکتے ہیں۔ ایک بزنس مین دوسرے سے حسد کرتا ہے کہ اس کا بزنس مجھ سے بہتر کیوں چل رہا ہے، میرا بزنس اس سے زیادہ اچھا کیوں نہیں ہے۔ کسی کا گھر اچھا ہے تو دوسرے دیکھ کر اس اچھے گھر کو اندر ہی اندر کڑتے رہیں گے، اس کا گھر اتنا بڑا کیوں ہے، اس کا گھر اتنا اچھا کیوں ہے، اس کا گھر اچھی لوکیشن میں کیوں ہے، اندر ہی اندر وہ جلتے رہیں گے۔ کسی کے پاس گاڑی اچھی دیکھ لی
تو اندر ہی اندر کڑن ہے، ایک جلن ہے، ایک تکلیف ہے. اس کے پاس گاڑی اچھی کیوں ہے، اس کے پاس گھڑی اچھی کیوں ہے، اس کے پاس فون اچھا کیوں ہے، اس کی اولاد اچھی کیوں ہے، اس کے پاس علم کیوں ہے، یہ اس کو اللہ نے فلاں صلاحیت کیوں دی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں ہے. علماء میں بھی معذرت کے ساتھ حسد کی بیماری موجود ہے. علماء آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، دنیا دار آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، جہلا آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. لیکن کبھی اگر ہم غور کریں، اور یہ ماہ رمضان المبارک اسی وجہ سے ہے کہ انسان اپنا تجزیہ کرے ہوتا کیا ہے. ایک تو حسد کی آگ انسان کو خود جلاتی ہے، اندر ہی اندر انسان جلتا رہتا ہے، دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جلتا ہے. دوسرا تو خوش ہے، اس کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو وہ اس نعمت سے استفادہ کر رہا ہے، گاڑی اچھی ہے، گھر اچھا ہے، کوئی چیز اس کے پاس اچھی ہے تو وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اس سے اس کو استفادہ ہوتا ہے. حسد کرنے والے کے لیے دو طرح کی جلن ہے، دو طرح کا مرنا ہے، دو طرح کی تکلیف ہے. ایک تکلیف تو وہ ہے جو دنیا میں ہے، یعنی جس کے پاس وہ مال ہے، وہ چیز ہے، اس کو تو اللہ نے نعمت دی ہے، وہ تو اس نعمت سے استفادہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے. خدا کی نعمت کو استعمال کرنا بھی نعمت خدا پر شکر کرنے کے مترادف ہے. اب حسد کرنے والا ایک تو دنیا میں جلے گا، دیکھ دیکھ کر جلے گا، صبح و شام جلے گا، ہر وقت جلے گا، اپنے اندر ہی اندر کڑتا رہے گا. کسی کو جب وہ اس کے سامنے آئے گا اسے جلن ہوگی، اسے کڑن ہوگی، اسے تکلیف ہوگی. اور دوسرا پھر خدا یہ کہتا ہے کہ میں حسد کرنے والے کو جہنم کی آگ میں جلاؤں گا. دو طرح کی آگ ہے. ایک تو آگ دنیا کی آگ ہے کہ جس میں وہ خود جلتا ہے، دیکھ دیکھ کے جلتا ہے. جب بھی اس کو دیکھے گا، جس سے حسد کرتا ہے اس کو دیکھے گا تو حسد کرے گا، جلے گا. اب یہ بیماری ایسی ہے کہ اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اور یہ بیماری انسان کے دنیا میں آتے ساتھ ہی شروع ہو گئی. ادھر اللہ نے پہلا بندہ خلق کیا، حضرت آدم ابو البشر، اور ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو. فوراً حسد کی بیماری وہیں پر جنم لے گئی. شیطان نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں، یہ تو مٹی سے بنا ہے. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تو اسے مجھ سے سجدہ کروا رہا ہے کہ جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی زمین پہ رہتی ہے، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی پستی کی جانب جاتی ہے. لہٰذا میں چونکہ آگ سے بنا ہوں، لہٰذا میں اس انسان سے، آدم سے بہتر ہوں. پہلی جلن، پہلی کڑن، پہلا حسد شیطان کے دل میں فوراً آ گیا کہ آدم مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے، آدم مجھ سے برتر کیسے ہو سکتا ہے، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں. چونکہ اگر وہ حکم خدا پر یقین رکھ کے آدم کو سجدہ کر لیتا تو اطاعت خداوندی تھی. وہ سجدہ بھی آدم کو سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ تو اللہ کو تھا. آدم کو تو قبلہ بنایا گیا تھا. سجدہ تو خدا کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، سجدہ فقط خدا کو. لیکن اللہ نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، باقی سب نے سجدہ. اور دلیل کیا دی؟ کہا انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے. تو آگ سے بنے ہوئے کو کہتا ہے کہ مٹی سے بنے ہوئے کو سجدہ کر. پہلا حسد، اور حسد کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے جنت سے باہر نکال دیا. اچھا، پہلا بشر جب دنیا میں آیا، اب چونکہ حسد انسان کے دل میں ہے، روحانی بیماری دل میں ہے. حسد کی بیماری کیا کرتی ہے؟ دو نقصان کرتی ہے حسد کی بیماری. جب دل میں حسد کی بیماری آ جاتی ہے، سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا خدا پر سے ایمان اٹھ جاتا ہے. جو حسد کرتا ہے وہ حسد کیوں کرتا ہے؟ وہ حسد اس لیے کرتا ہے کہ فلاں کا لباس اچھا کیوں ہے، فلاں کا گھر اچھا کیوں ہے، فلاں کے پاس مال زیادہ کیوں ہے، فلاں کی اولاد اچھی کیوں ہے. وہ حسد کرے گا کہ اس کے پاس یہ اچھا کیوں ہے، کس نے دیا ہے؟ کیا کسی بندے نے اس کو دیے؟ اگر گھر اچھا دیا ہے تو کس نے؟ اگر اس کی جاب اچھی ہے تو کس نے دی؟ اگر اس کی اولاد اچھی ہے تو کس نے دی؟ یہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. سب دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن حسد کرنے والا جب اس سے حسد کرتا ہے کہ جس کے پاس سب اچھا ہوتا ہے، اس کے دو نقصان ہیں. ایک نقصان تو یہ کہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. توجہ فرما رہے؟ جو حسد کر رہا ہے وہ اعتراض کس پر کر رہا ہے؟ اللہ پر.
اس کو زیادہ دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ کس پر اعتراض ہوا؟ اللہ پر دینے والا کون ہے؟ اس کا گھر کیوں اچھا ہے میرا کیوں نہیں؟ وہ گھر کس نے دیا اس کو؟ اللہ نے۔ اس کے پاس علم زیادہ کیوں ہے میرے پاس کم کیوں؟ اسے علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یہ نمازیں زیادہ کیوں پڑھتا ہے ہماری کم ہیں؟ اس کے روزے زیادہ کیوں ہیں ہمارے کم ہیں؟ اس کی عبادتیں زیادہ کیوں ہیں ہماری کم کیوں ہیں؟ یہ ذکر زیادہ کیوں کرتا ہے ہمارا کم کیوں ہے؟ تو یہ جب بھی بندہ یہ تمام تر چیزوں کو اپنے دل میں لا کر اس سے برائی رکھتا ہے، اس سے برائی کرتا ہے، اس سے جلن رکھتا ہے، اس سے حسد کرتا ہے کہ جس کے پاس یہ سب کچھ ہو، تو پہلا گناہ تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی دین پر اعتراض کرتا ہے۔ فلاں زیادہ حسین کیوں ہے؟ فلاں زیادہ خوبصورت کیوں ہے؟ فلاں بولتا اچھا کیوں ہے؟ فلاں کے پاس یہ خوبی کیوں ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ وہ دینے والا کون ہے اسے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو سب سے پہلا اعتراض حسد کرنے والا خود خدا پر کرتا ہے، خدا کی دین پر کرتا ہے، خدا کی تقسیم پر کرتا ہے۔ اچھا، حسد کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک حسد یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ حسد کی یہ ایک قسم ہے کہ جو اس شخص کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس لیے کوئی دوسرے سے حسد کرتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ ایک حسد یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس سے چھین لیا جائے اور میرے پاس آ جائے، یہ حسد کی دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، وہ اس سے جلن رکھتا ہے، اس سے حسد کرتا ہے۔ حسد کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ چھین لیا جائے، اس کی صحت اچھی کیوں ہے، بلکہ ایسے افراد بھی ہیں جو دوسروں کے لیے بیماری کی دعائیں کرتے ہیں، خدا ہدایت کرے۔ مجھے ایک ہماری بہن نے کال کی، انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں سے کہا تھا کہ آپ زیارت پر جا رہی ہیں تو میرے لیے دعا کرنا، کہتے انہوں نے دعا میں بخل کیا کہ اگر میری دعا قبول ہوگی تو اس کو تو رنگ لگ جائیں گے۔ تو ایسے افراد بھی ہیں جو دوسروں کے لیے دعائیں نہیں کرتے کہ اگر ہماری دعا قبول ہوگی خدایا اس کو صحت دے تو یہ تو صحت مند ہو جائے گا۔ ہم بعض افراد بدقسمتی سے ایسے ہیں جو دوسرے کی بیماری کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، دوسرے کی غربت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، دوسرے کی جاب چھن جائے تو خوش ہوتے ہیں، دوسرے کی اولاد اگر خراب نکلے تو خوش ہوتے ہیں، دوسرا کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو خوش ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کو کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا کیا ہے، لہذا کسی کی تکلیف کو، کسی کی غربت کو، کسی کی پریشانی کو دیکھ کر خوش ہونے والے اس بات پر بھی تو یقین رکھ کہ جو خدا اسے بیمار کر سکتا ہے وہ کل تجھے بھی تو بیمار کر سکتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں۔ لہذا کتنے ایسے ہیں، ایک حسد یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ دوسرا حسد یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ چھن جائے، اس کی صحت بیماری میں تبدیل ہو جائے، وہ فاقو مرے، وہ بھوکا مرے، اس کی جاب چھن جائے، اس کا بزنس ختم ہو جائے، وہ تباہ ہو برباد ہو جائے اور جو کچھ ہے وہ مجھے مل جائے۔ یہ حسد کی دوسری قسم ہے۔ حسد کی تیسری قسم یہ ہے، اور یہ سب سے بدترین قسم ہے، کہ چاہے مجھے کچھ ملے یا نہ ملے اس سے سب کچھ چھن جائے۔ جب انسان اتنا گر جاتا ہے، اتنی پستی میں چلا جاتا ہے اور اتنا ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے کہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ فلاں کے پاس جو کچھ ہے مجھے ملے نہ ملے اس سے خدا چھین لے، اس کی اولادیں نہ رہیں، اس کا بزنس نہ رہے، اس کے پاس مال نہ رہے۔ تو سب سے پہلا حسد کرنے والا کون تھا؟ شیطان۔ یہ حسد شیطانی صفت ہے، انسانی صفت نہیں ہے، رحمانی صفت نہیں ہے، یہ شیطانی صفت ہے۔ سب سے پہلا حسد شیطان نے کیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت آدم کو خلق کر کے دنیا میں بھیجا تو نبی کی اولاد بھی حسد سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ بھئی ہم تو بڑے محفوظ ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے دیندار ہیں، ہمیں تو حسد نہیں ہو سکتا، ہم تو حسد نہیں کر سکتے۔ بھئی جب آدم کی اولاد میں حسد تھا تو ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی اولاد ہی ہے نا، ہم بھی تو اسی میں سے ہیں۔ آدم کو اللہ نے دو بیٹے دیے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل۔ اب بعض ایک ہی گھر میں
3 4 بچے ہوتے ہیں، ان میں سے ضروری نہیں سب ایک جیسے ہوں، ہر ایک کا مقام الگ ہے، ہر ایک کا مرتبہ الگ ہے، ہر ایک کی ذہانت الگ ہے، ہر ایک کا کردار مختلف ہو سکتا ہے. لہٰذا ایک ہی گھر میں 2 بیٹے پیدا ہوئے. حضرت آدم نے ایک کا نام حابیل رکھا، ایک کا نام قابیل رکھا. جو حابیل تھا وہ اچھا تھا، حضرت آدم سے اس کو زیادہ قربت ہو گئی، حضرت آدم کو اپنے بیٹے حابیل سے زیادہ انس ہو گیا، زیادہ محبت ہو گئی. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی حضرت آدم پر وحی کر دی کہ اپنے بعد اپنے بیٹے حابیل کی جانب متوجہ ہو جاؤ، اپنی خلافت کو اپنے بیٹے حابیل تک تم نے منتقل کرنا ہے. اب جب دوسرے بیٹے نے دیکھا کہ ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہے، حوا اور آدم کے ہم بیٹے ہیں، لہذا باپ حضرت حابیل کی جانب کیوں متوجہ ہے؟ دوسرے بیٹے کے دل میں حسد نے جنم لیا. قابیل کے دل میں حسد کی آگ جل اٹھی، بھڑک اٹھی، اور بھائی بھائی سے حسد کرنے لگا. نبی کے بیٹے ہیں، عام افراد نہیں ہے، نبی کے بیٹے بھائی بھائی سے حسد کرنے لگا. اور جب بندہ کسی سے حسد کرتا ہے، یہ حسد کی بیماری ایسی ہے کہ یہ رکتی نہیں ہے. جب کسی سے کوئی حسد کرتا ہے، حسد کرتے کرتے وہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے، جب اس کی بیماری دوسرے درجے میں جاتی ہے، حسد بغض میں تبدیل ہو جاتا ہے. حسد جب بڑھتا ہے، اگر آپ اس کو پرائمری سٹیجز پر ٹریٹ کر لیں، اس کا علاج، اس کی تشخیص شروع میں ہو جائے تو یہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ حسد کرتے رہیں، جلتے رہیں، حسد کا علاج نہ کریں، استغفار نہ کریں، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا شروع نہ کریں، تو ہوتا کیا ہے؟ یہ حسد بڑھتے بڑھتے بغض میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور جب بغض ہو جاتا ہے، یہ حسد اپنی دوسری سٹیج میں داخل ہو جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے آپ اس کا علاج نہ کریں، یہ بڑھتے بڑھتے تیسری سٹیج میں داخل ہو جائے. جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں حضور آپ کی بیماری فلاں سٹیج میں آ چکی ہے. اور کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیماری آخری سٹیج میں آ چکی ہے، اب آپ کی ڈائبٹیز وہاں پہنچ چکی ہے کہ جسم کا کوئی ایک عضو کاٹنا پڑے گا، وگرنہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. تو بغض کا اگر آپ علاج نہ کریں، حسد کا آپ نے علاج نہیں کیا، وہ بڑھتے بڑھتے بغض میں تبدیل ہو گئی. اب آپ نے بغض کو بھی جانے دیا، مومن بھائی سے بغض رکھا، مومن بہن سے بغض رکھا، مومنہ بہن سے بغض رکھا، مومنین سے بغض رکھا، کمیونٹی والوں سے بغض رکھا، اپنے گھر والوں سے بغض رکھا، علماء و ذاکرین سے بغض رکھا، کمیونٹی کے نیک لوگوں سے بغض رکھا، امراء سے بغض رکھا، فقراء سے بغض رکھا. کرتے کرتے وہ آپ کا بغض تیسری سٹیج میں داخل ہو گیا، اور وہ بغض کینہ کی شکل اختیار کر گیا. وہ بیماری اتنی خطرناک ہو گئی، آپ نے حسد کا علاج ہی نہیں کیا. آپ اگر حسد کو پہلی سٹیج پر ٹریٹ کرتے تو وہ بیماری ٹھیک ہو سکتی تھی، وہ تو ابتدائی سٹیجز پر تھی. آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا. وہ حسد بڑھتے بڑھتے بغض میں تبدیل ہوا. اب آپ نے دوسری سٹیج پر بھی اس کا علاج نہیں کیا، وہ بغض بڑھتے بڑھتے کینے میں تبدیل ہوا. اور آپ نے اگر تیسری سٹیج میں بھی حسد کا علاج نہ کیا، بغض کا علاج نہ کیا، کینے کا علاج نہ کیا، تو انسان قاتل بن جاتا ہے. قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کسی انسان کی جان لینا. قرآن کہتے ہیں ایک انسان کی جان لینا گویا پوری انسانیت کی جان لینے کے مترادف ہے. تو جس نے حسد کیا، اس کی دوسری سٹیج بغض، وہ بغض میں چلا گیا. بغض کا علاج نہیں کیا، وہ کینے میں چلا گیا. اور جب کینے کا علاج نہیں کیا تو بیماری بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ نبی کے بیٹے ہیں، ایک حابیل ہے ایک قابیل ہے. حابیل سے حسد کیا گیا، قابیل تھا کرنے والا، بھائی بھائی سے حسد کرنے والا تھا. قابیل نے حسد کیا، علاج نہیں کیا، وہ بغض میں تبدیل ہوا. بغض کا علاج نہیں کیا، وہ کینے میں تبدیل ہوا. کینے کا علاج نہیں کیا تو بھائی بھائی کا قاتل قرار پایا. حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا. وجہ کیا تھی؟ حسد. حضرت آدم اپنے بیٹے حابیل کی جانب متوجہ تھے. حابیل نیک تھا، باپ کے زیادہ قریب تھا، خدا نے بھی وحی کی تھی کہ نبوت اس کو منتقل کرنی ہے. لہذا قابیل کو جیلسی ہوئی، قابیل کو حسد ہوا. حضرت آدم نے دیکھ لیا، حضرت آدم نے کہا بھئی اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اور فیصلہ یہ ہے کہ تم دونوں قربانی کرو.
تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی کرو، جو اللہ کے قریب ترین ہوگا، جو اللہ کا برگزیدہ ہوگا، جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، اس کی قربانی قبول کر لی جائے گی، اور جس کی قربانی اللہ قبول کر لے یہ نبوت اس تک منتقل ہو جائے گی، نبوت کا حقدار وہ ہوگا، میرا جانشین برحق وہ ہوگا۔ لہذا دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی تیار کی۔ حابیل جو تھا وہ مال مویشی رکھتا تھا، بھیڑ بکریاں اس کے پاس ہوا کرتی تھی، وہ چرایا کرتا تھا۔ قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، وہ فصلیں اگاتا تھا۔ حابیل نے اللہ کی محبت میں بہترین پلی پلائی بھیڑ کو منتخب کیا کہ میں نے یہ اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے۔ اللہ کی راہ میں جب کوئی چیز دی جائے تو اچھی دی جانی چاہیے۔ خدا کرے کہ ہم بھی ایسا کرنے والے میں ہوں۔ بعض اوقات ہم جب خدا کے نام پہ کچھ کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا بچا کھچا ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیں۔ خدا کی راہ میں اگر کسی فقیر مسکین کو دینا ہے تو جو بچا کھچا ہے، جو ہمارے کسی کام کی چیز نہیں، وہ خدا کو دیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے۔ جو کھانا ہم اپنے لیے کھاتے ہیں، جب اللہ کی راہ میں افطار کا اہتمام کرے تو اب جو اپنے کو پسند ہے، جو خود کو پسند ہے، خدا کی راہ میں وہ چیز دیں۔ جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینی ہے تو وہ دیں جو آپ سب سے زیادہ جس کو پسند کرتے ہیں۔ گودامن وقت میں گنجائش نہیں، زیادہ اس میں نہیں جانا۔ تو حضرت حابیل نے اپنی اچھی اور صحت مند بھیڑ کا انتخاب کیا کہ یہ قربان کروں گا، اور قابیل نے اپنی چونکہ فصل اگاتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، جو فالتو قسم کی اس کی فصل تھی، جو خراب فصل تھی، اس نے وہ کچھ اٹھائی اور دونوں نے ایک مقام پر آ کر رکھ دی۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب قربانی قبول ہونا ہوتی تو آسمان سے ایک بجلی آتی، آگ آتی اور اس قربانی کو آ کر جلا دیتی۔ جس کی قربانی جل جاتی گویا اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اب قابیل بھائی سے حسد کرتا تھا کہ میرے باپ کا یہ پسندیدہ ہے، نبوت اس کو جانی ہے، میرا باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ حسد بغض میں تبدیل ہوا، بغض کینے میں تبدیل ہوا۔ دونوں کو حضرت آدم نے کہا کہ اپنی اپنی قربانی لا کر رکھو۔ ایک نے بھیڑ لا کر رکھی، ایک نے فصل لا کے رکھی۔ ادھر سے آسمان سے اللہ نے آگ کا شعلہ بھیجا اور اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا، گویا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب وہ حسد کی آگ جو قابیل کے دل میں کروٹیں لے رہی تھی وہ تو اپنی انتہا کو پہنچی۔ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی ہے؟ یہ اپنے باپ کا زیادہ پسندیدہ کیوں ہے؟ اس کو نبوت کیوں جانی ہے؟ لہٰذا چونکہ پہلی سٹیج میں حسد کا علاج نہ کیا تھا اس نے، وہ بغض بنا، پھر کینہ بنا، اس کا انجام یہ نکلا حسد کا علاج نہ کرنے کا کہ بھائی بھائی کا قاتل ٹھہرا۔ قابیل نے ایک پتھر اٹھایا اور اپنے بھائی حابیل کے سر میں دے مارا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ دوسرا حسد پہلا شیطان نے کیا اور جنت سے نکالا گیا، دوسرا حسد قابیل نے کیا اور اپنے ایک بھائی کا سب سے پہلا قتل جو کرۂ ارض پہ ہوا وہ بھائی بھائی کا قاتل بنا، اور سب سے پہلا قتل نبی کے بیٹے کا ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ حسد۔ توجہ فرما رہے آپ؟ وجہ حسد۔ حسد نے شیطان کو جنت سے نکلوایا، حسد نے بھائی کو بھائی کا قاتل بنایا، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ انبیاء کی اولادیں بھی محفوظ۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کیوں ڈالا تھا کنویں میں؟ حضرت یوسف کو بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا تو بنیادی وجہ حسد ہی تھی۔ نبی کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، تو وہاں حضرت آدم کی اولاد میں حسد بھائی بھائی کا قاتل ٹھہرا، یہاں پھر نبی کی اولاد میں حضرت یعقوب کی اولاد میں بھائیوں نے بھائی سے حسد کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے بھائی کو اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ تو اگر حسد کا علاج نہ کیا جائے یہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دوسرے کو جب بھی کسی کو خوش دیکھتا ہے، کتنے ایسے ہیں جو کسی دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ لیں تو خود جل بھن جاتے ہیں، یہ کھاتا پیتا کیوں ہے، یہ ہنستا کیوں رہتا ہے، یہ خوش کیوں رہتا ہے۔ انتہائی پستی ہے، انتہائی پسماندگی ہے، انتہائی انسان پستی میں ہے کہ جو اتنا گر جائے کہ دوسرے کی خوشی اس سے برداشت نہ ہو، اچھا کھانا پینا اس سے برداشت نہ ہو، دوسروں کا اچھا لباس اس سے برداشت نہ ہو۔
یہ انسان کے اندر روحانی بیماری ہے کہ جس کا علاج جتنا جلد ممکن ہو کیا جانا چاہیے. اس بیماری کو چھوڑ دیا جائے تو بات بڑھتے بڑھتے بہت دور تک چلی جاتی ہے. اگر علاج کر لیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, اور اسی پر اپنی بات کو تمام کر دوں گا چونکہ وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, اور آج چونکہ یہ مجلس بھی ہے ایصال ثواب کی, تو انشاءاللہ چند جملے مصائب کی بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات. یہ تو آپ نے حال سنا ان کا کہ جنہوں نے حسد کیا. اب آپ کو حال سناتا ہوں اس کا, ایک خاصان خدا کا, اللہ کے نیک بندے کا, جس نے حسد نہ کیا اور اسے جو اللہ نے اجر دیا. اور ایک بات اور سن لیں, جس سے حسد کیا جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ حسد کرنے والے کی نیکیاں, چونکہ حدیث میں نے آپ کی خدمت کو کھاتی ہے, جو حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں جانا شروع ہو جاتی ہیں جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کو تو فائدہ مل رہا ہے. آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں, دو نقصان آپ اپنے کر رہے ہیں. ایک تو نقصان آپ نے اپنا یہ کیا کہ وہ تو خوش پھر رہا ہے, وہ تو اللہ کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہا ہے, اور آپ اس کی خوشی کو دیکھ دیکھ کر کڑن میں ہیں, جلن میں ہیں, مرے چلے جا رہے ہیں. ایک تو آپ دنیا میں مر رہے ہیں, دوسرا نقصان یہ کہ آپ کی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ سے نکل کر اس کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں جس سے آپ حسد کر رہے ہیں. اور اگر آپ حسد نہ کریں تو انجام اور نتیجہ کیا یہ سن لیں, اور آج کی حد تک آپ کی زحمتیں تمام کر دوں. ایک درود بھیجیے گا, اور جو پیچھے بیٹھے ذرا آگے آگے تشریف لیں, آگے کافی جگہ آگے آ جائیں. ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور حضور نے اس کے بارے میں کہا اپنے دیگر اصحاب کرام سے کہ یہ جنتی ہے. حضور نے اس کو دیکھا اور کہا کہ یہ جنتی ہے, یہ جنت میں جائے گا. ایک صحابی کو تعجب ہوا کہ یہ کیا کرتا ہے کہ حضور نے اس کے بارے میں جنت کی بشارت دے دی. اب بعض بندوں کو ہوتی ہے نا, ذرا ایک تجسس ہوتا ہے, کیوریاسٹی ہوتی ہے کہ ذرا پتہ تو کریں کہ یہ کیا ہے, ان کا کیا ہے, ان کا کیا ہے, جسے آپ کی زبان میں نوزی کہتے ہیں. اپنے کام سے کام نہیں رکھنا, اپنے بزنس, اپنی جاب, اپنے گھر کے معاملات, اپنے ہر ایک دوسرے کی ٹوہ میں رہنا ہے. مجلس میں بھی آئے ہیں تو بجائے اس کے کہ مجلس سنیں, ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہے, فلاں کے بارے میں بتاؤ, کوئی فلاں کی خبر, کوئی فلاں کے بارے میں سنا. یہ عبادت خانہ ہے. کم از کم مجلس اور مدرسے اور مسجد میں آ کر تو بندہ خدا کی باتیں کرے, یہاں پر تو آ کر دنیا کی باتیں نہ ہوں, چونکہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر انسان نے باہر کیے گئے گناہ بخشوانے ہیں. اگر یہاں آ کر بھی گناہ کریں گے تو پھر کہاں بخشوائیں گے جا کے؟ اگر یہاں آ کر بھی وہی کام کرنا ہے جو یہاں سے باہر کرتے ہیں تو پھر کہاں بخشوائیں گے؟ تو حضور نے کہا کہ یہ فلاں شخص جنتی ہے. ان میں ایک کو تجسس ہوا کہ اب خدا جانتا ہے کہ وہ حسد ہو, خدا جانتا ہے کہ کس نیت سے. وہ اس بندے کے پاس چلا گیا, اس نے کہا بھئی میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں, میں تمہارے ہاں مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں. اب بات کو میں جلدی سے مکمل کروں گا چونکہ وقت بالکل نہیں رہا اور میں نے 2-3 جملے مصائب کی بھی پڑھنے. اس نے کہا آ جاؤ. 3 دن وہ شخص اس کے ہاں مہمان رہا, دیکھتا رہا کہ یہ کرتا کیا ہے. کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنت میں جائے گا. ساری رات جاگتا رہا, وہ ڈٹ کے سوتا رہا, اور یہ ساری رات جاگتا رہا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے. وہ ساری رات ڈٹ کے سوتا, فجر کے قریب اٹھتا, نہ تہجد پڑھتا, نہ کوئی ذکر کرتا, نہ تلاوت کرتا. فجر کے قریب اٹھتا, فجر کی نماز پڑھتا, دوسرے دن بھی دن میں بھی کوئی ایسا عمل نہ کرتا, تیسرے دن کوئی اور عمل نہ کرتا. تو اس نے آخر تیسرے دن اس سے پوچھ لیا, اس نے کہا بھائی میں تمہارا مہمان اس لیے بنا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا. میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جنت میں جائے گا. تو بھائی تم نہ تو تہجد پڑھتے ہو, نہ رات کو ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہو, کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا بھائی اب میں اپنی بات کو بالکل سمیٹ رہا ہوں. اس نے کہا بھائی میں کچھ نہیں کرتا, اتنی زیادہ عبادتیں نہیں کرتا, بس واجب نماز پڑھ لوں تو بڑی بات ہے, کوئی زیادہ. اس نے کہا ایک کام میں کرتا ہوں, اور وہ کام یہ ہے کہ جب رات کو اپنے بستر پر میں دراز ہوتا ہوں, جب سونے کی تیاری میں ہوتا ہوں, تو ہر روز میں اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں. ہر روز رات کو سونے سے پہلے اگر میرے دل میں کسی کی برائی ہے, میں ہر ایک کو معاف کر کے سوتا ہوں. اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا, میرے ساتھ زیادتی کی, ظلم کیا, میں ہر ایک کو بخش کے سوتا ہوں, ہر ایک کو معاف کر کے سوتا ہوں. کبھی کسی کے بارے میں دل میں حسد نہیں رکھا. اس نے کہا تمہاری اسی خوبی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں جنتیوں میں قرار دیا.
اہل بیت سے دنیا کو حسد تھا، ان کا مقام اعلیٰ کیوں ہے، ان کا مقام عرفہ کیوں ہے، لوگ ان کے دروازے پر کیوں آتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کربلا کیوں بپا ہوئی۔ کربلا کی بنیادی وجہ حسد تھا، اہل بیت سے حسد، امیر المومنین سے حسد، مولا علی کے فضائل لوگوں سے برداشت نہیں ہوتے تھے، اہل بیت کے کمالات لوگوں سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ سید الشہداء کا قاتل بنا دیا گیا ان مسلمانوں کو کہ جو اہل بیت سے حسد کرتے تھے، دین کا کعبہ گرا دیا گیا۔ سید الشہداء کا قتل کوئی آسان تھا؟ سید الشہداء جیسی شخصیت کی جو پرورد آغوش نبوت ہو، جو پرورد آغوش علی حیدر کرار ہو، جس نے جناب فاطمہ کی گود میں پرورش پائی ہو، اس کا قتل کر دینا اور قتل پر بات ختم نہ ہوئی۔ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، میں کہوں گا کہ اگر بات عصر عاشور کربلا میں ختم ہو جاتی تو شاید ہم گریہ نہ کرتے۔ لوگ نوجوان لڑتے ہیں، مارے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر شام غریبہ نہ ہوئی ہوتی، اگر شام غریبہ میں جو ظلم ہوا ہے، اگر حسین کی بہنوں کے سروں کی چادریں نہ اتاری جاتی، اگر حسین کی 4 سالہ سکینہ کو تماچے نہ مارے جاتے، اگر سکینہ کا کان زخمی نہ ہوتا، روایت یہ کہتی ہے ادھر حسین شہید ہو چکے تھے، عباس بازو کٹا کے نہر فرات کے کنارے پڑے تھے، ادھر رات کو خیام کو آگ لگا دی گئی، عزاداروں بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی رہی، عزاداروں ایک بچی ہے جو ایک خیمے بچ گئی ہے۔ عزاداروں میں نے اس روایت پر بہت غور کیا کہ سب بیبیاں جلتے، ایک خیمہ جلتا دوسرے خیمے میں چلی جاتی، دوسرا خیمہ جلتا تیسرے خیمے میں چلی جاتی، عزاداروں چادریں تو چھن چکی تھی۔ میں نے غور کیا کہ سب بیبیاں تو چلی گئی تھی، حسین کی 4 سالہ یتیمہ کیوں نہ گئی، سکینہ اس خیمے میں کیوں رک گئی جو خیمہ جل رہا تھا۔ عزاداروں میں نے اپنے آپ کو جواب یہ دیا ہے، حسین کی بہنوں کی چادریں تو چھن گئی تھی لیکن بال لمبے تھے، بیبیوں نے اپنے چہرے کا پردہ بنایا اور خیموں سے نکلی، سکینہ کے بال چھوٹے تھے، سوچتی رہی میں کیسے چہرہ چھپاؤں۔ عزاداروں یہ ظالم آگے بڑھا، عزاداروں اس نے وہ گوشوارے کانوں سے اتارے، میں کہتا ہوں مانگ لیتا، حسین کی بیٹی تھی، کریم ابن کریم کی بیٹی تھی، سکینہ اتار کے دے دیتی۔ عزاداروں لیکن اس نے مانگے نہیں، ظلم سے گوشوارے اتارے، نتیجہ یہ نکلا ادھر رخسار زخمی ہوا، ادھر کان زخمی ہوئے، ادھر دامن کو آگ لگ چکی تھی، اب خیمے میں حسین کی یتیمہ نہ رک سکی، بابا بابا کرتی دوڑی، عزاداروں میدان میں آئی جہاں بابا کا لاشا تھا، ادھر بی بی زینب ام کلثوم نے لاشوں کو دیکھا، پھر بچوں کو گننا شروع کیا، سب بچے گن لیے، حسین کی یتیمہ نظر نہ آئی، بی بی زینب نے ام کلثوم کو لیا، بہن آؤ اپنی حسین کی امانت کو تلاش کریں، حسین تو ہمیں ہمارے پاس امانت چھوڑ گئے تھے۔ عزاداروں رات کی تاریکی میں علی کی بیٹیاں نکلتی ہے سکینہ کی تلاش میں، ایک مقام پہ جو آتی ہے تو کیا دیکھا، ایک لاشا پڑا ہے کربلا کی گرم ریتی پہ تڑپ تڑپ کر، عزاداروں سر تن سے جدا ہو چکا ہے، حسین کی یتیمہ اپنے بابا کے پاؤں سے لپٹی ہے، ابھی بھی زینب آگے بڑھی، شانہ ہلایا، سکینہ اٹھو میرے لال۔ عزاداروں ایک سوال کیا بی بی زینب نے، مجلس تمام ہو رہی ہے، ایک سوال کیا، کہا سکینہ لاش کی پہچان ہوتی ہے سر کے ساتھ، تیرے بابا کا سر تو کٹ چکا تھا، اور میرے لال بابا کے لاشے کو کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں جب شمر نے مجھے تماچا مارا، میرے گوشواروں کو چھینا، میرے دامن کو آگ لگی، پھوپھی اماں
مجھے بابا بہت یاد آیا، میں بابا بابا کرتی دوڑی، اس لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، آؤ میرے لال، اپنے بابا کے سینے پہ سونے والی، تیرے بابا کا لاشا یہاں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ وقت آذان۔